بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلك فادع فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 2 آیات نمبر 15۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے اور ہر جملہ خاص خاص احکام پر مشتمل ہے۔ گویا کہ اس آیت میں 10 فصلیں مذکور ہے جس کے نظیر آیت الکرسی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں بھی 10 احکام کی 10 فصلیں مذکور ہے اور فرمایا پہلا حکم یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، مطلب اگر مشرکین، منکرین اور منافقین پر آپ کی دعوت باری پڑتی ہے، ثقیل پڑتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنے دعوت کو، اپنے جدوجہد کو مت توڑے۔ دعوت کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، جدوجہد کا سلسلہ، اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کا سلسلہ جاری رکھتے، یہ آپ کے فرض منصبی ہے۔ ختم نبوت کے طفیل، چونکہ نیا پیغمبر نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو اس وجہ سے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ عالم انسانیت کی صلاح، فلاح، رشد و ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے عالم انسانیت کو پہنچا دے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی آپ استقامت اختیار کیجئے، دین پر قائم اور دائم رہے۔ جس کی دعوت لوگوں کو آپ دیتے ہیں وہ استقامت بھی ایسے ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی تمام احکام، عقائد، اعمال، اخلاق، عادات، معاشرت میں صحیح اعتدال کے ساتھ قائم رہے، افراط اور تفریط کی طرف ادنیٰ سے ادنیٰ میلان بھی نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ استقامت کا ریدارت کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کیا۔ سورہ ہود میں حکم الہی یہ ہے کہ فاستقم کما امرت وتوکل علی اللہ، آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ اور صوفیاء کا قول ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فریضہ تبلیغ میں کسی کی مخالفت کی پرواہ مت کیجیے، منکرین کی، مشرکین کی فرمائشی معجزات پر کان نہ دھرے اور ان کے خواہشات کے اتباع مت کیجیے، بلکہ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یعنی آپ کلی طور پر اعلان فرما دے، واضح اعلان فرما دے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، صحائف ہے، ان سب صحائف اور کتابوں پر میرا ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کتابوں کو ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے یہ حکم ملا ہے
مفہوم واضح ہے۔ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میرے پاس آپ کے باہمی اختلافات، تنازعات، جھگڑے تم لاتے ہو میرے پاس، تو مجھے حکم ہے کہ میں عدل انصاف کا مظاہرہ کروں اور انصاف پر مبنی فیصلے کروں۔ بعض مفسرین لعادلہ کا معنی برابری کا کرتے ہیں کہ ہر نبی اور ہر کتاب پر میں برابری کی بنیاد پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کتابوں کو مانتا ہوں، بعض انبیاء کو مانتا ہوں، بعض فرشتوں کو مانتا ہوں، اور بعض کتابوں کو، بعض فرشتوں کو، بعض رسولوں کو نہیں مانتا، یہود کی طرح۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا سب کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور رب تمہارا بھی رب ہے۔ تو پروردگار اور اللہ رب العالمین رب العالمین ہے۔ میرا بھی رب، آپ کا بھی رب، حیوانات کا بھی رب، انسانوں کا بھی رب، نباتات کا بھی رب، کائنات عالم کے ذرے ذرے میں جتنی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رب ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ساتواں حکم یہ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہمارے اعمال سے تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہارے اعمال سے ہمیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مطلب آیات کو، اس جملے کو منسوخ مانتے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بحث و مباحثہ، مکالمہ کے وقت جو ہے، مناظرہ کے وقت آپ جب دلائل پیش کرتے ہیں، براہین پیش کرتے ہیں، حجت تام کرتے ہیں، تو آپ دلیل پیش کریں، دعویٰ پر دلائل پیش کریں، اللہ رب العالمین کی توحید کی الوہیت اور ربوبیت کی دلائل پیش کریں، قرآن کریم کی اعجاز کی دلائل پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دین حق کی، دین اسلام کی حقانیت کی دلائل پیش کرے۔ اب ماننا اور نہ ماننا یہ لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر عناد اور حسد کی بنیاد پر کوئی بندہ بات مانتا نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو لا نسلمو کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ لا حجت بیننا و بینکم، حجت سے مراد بھی یہ بحث و مباحثہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ حق واضح اور ثابت ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص عناد، حسد، بغض، عداوت کی بنیاد پر آپ کی بات سنتا نہیں ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بحث و مباحثہ جب عناد کی بنیاد پر ہو، حسد کی بنیاد پر ہو، عداوت کی بنیاد پر ہو، تو پھر بحث و مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مناظرہ تو مسلمات پر ہوتی ہے، جو دونوں فریقین مانے، جو دونوں فریقین بحث و مباحثہ میں کسی قول فیصل کو تسلیم کرے، تو اب وہ قول فیصل کو تسلیم نہیں کرتے، ثالث کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اس مناظرہ کرنے سے نہ مناظرہ کرنا بہتر ہے۔ موجودہ دور میں تو مناظرے ویسے بھی ایک مصیبت ہے، فتنہ ہے، اس میں احقاق ما ہو، مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل۔ لیکن یہاں پر تو یہ چیز نہیں ہے، یہاں پر تو انانیت ہے، یہاں پر تو تکبر ہے، غرور ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد، عناد، بغض ہے، تو یہاں یہ مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکم نمبر 5 یہ ہے، حکم نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہم سب اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے، ہر شخص کو اس کے عمل بد کا، عمل نیک کا سزا اور جزا ملے گا۔ مطلب بعد الموت میزان حق ہے، والمیزان حق، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ المیزان آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور 10واں حکم یہ ہے کہ وہ الیہ المصیر، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں مستقل رہنا نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنا۔ این آباؤنا و این اجدادنا، آئے تھی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ فرمایا فلذالک فدعو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف آپ بلا دیجئے، واستقم، اور قائم رہے،
بما کما امرتا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تتبع اہواہم اور پیروی نہ کیجیے ان کے خواہشوں کی، وقل اور کہہ دیجیے امن تو میں ایمان لایا ہوں بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے من کتاب کتاب، و امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے لأعدل بینکم کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، وربکم تمہارا رب تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا کوئی جھگڑا نہیں ہمارے تمہارے درمیان، وبینکم تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا اللہ جمع کر دے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔